اور بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹے، ٹشو سفید ہو یا لٹھا سفید ہو، کپڑا چھوٹا سا یا ٹشو سفید ہو، اس میں لپیٹ کے ایک تسبیح پڑھیں اول آخر 3 بار درود پاک، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک تسبیح پڑھیں. آپ میں سے کسی نے یہ عمل کیا؟ کسی نے کیا؟ آپ نے کیا؟ آپ نے کیا فائدہ پایا؟ چلو بتائیں کسی نے کیا؟ کوئی فائدہ کوئی بتا دے جس نے یہ عمل کیا ہو. بہت دنیا نے کیا ہے، بہت ورلڈ نے کیا ہے. جادو، ہاں، یہ کہتے ہیں کہ اس عمل سے گھر سے بیماریاں ختم ہوئی اور گھر میں برکتیں آئی اور بہت فائدے ہیں. بس میری گزارش یہ ہے، شکریہ آپ کا، میری عرض یہ ہے کہ جو گھر میں بیماریاں، تکلیفیں، جادو، اثرات، بندشیں اور گھر کے اندر طوفان ایک سے نکلیں دوسرا، دوسری پریشانی سے نکلی تیسری، ایک دکھ سے نکلے دوسرا، دوسرے دکھ سے نکلا تیسرا، اگر یہ ساری چیزیں ختم کرنا چاہتے ہیں نا، کبھی بھی ناخن ایسے نہ پھینکیں، ان کو اتاریں، اکٹھا کرتے جائیں، مہینے کے بعد کر لیں. سارے گھر کے اکٹھے ناخن ایک ہی کر میں کر لیں، ایک ہی ٹشو میں اکٹھا کرتے جائیں ہاتھ پاؤں کے ناخن. اس کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ. ایک تسبیح پڑھیں. اس کے بعد وہ کہیں پاک جگہ پہ کہیں مٹی میں دفن کر دیں، کہیں کر دیں، کہیں کر دیں، قبرستان میں کہیں پاک صاف جگہ پہ کہیں دفن کر دیں. میں نے اس کے بڑے تجربے دیکھے ہیں، بہت کمالات دیکھے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں محدثین نے جو لکھا ہے، ناخن بھی روایات میں آتے ہیں، بال مبارک بھی آتے ہیں کہ جو جادوگروں نے وہ حاصل کیے تھے اور ان پہ جادو کیا تھا، اور جس پہ معوذتین فلق اور ناس اللہ نے خصوصی اتاری تھی. یہ عمل بہت طاقتور ہے. مصری ایک پاؤ سونے ٹوٹکا، تگڑے تھی باؤ. مصری ایک پاؤ، میٹھا سوڈا ایک چٹانگ، 7 پودنا 1 تولا، نسخہ تیار. بس مصری بولیں، اور میٹھا سوڈا 1 چھٹانگ، 50 گرام نہیں، 1 چھٹانگ 60 گرام کا بنے گا، ٹھیک. اور 7 پودینہ 1 تولا، 12 13 14 گرام کا بنے گا. آج کا موجودہ 7 پودینہ میں 2 تولے ڈلواتا ہوں، اس کی کوالٹی وہ نہیں رہی، اس کی کوالٹی وہ نہیں رہی. میں 2 تولے ڈلواتا ہوں، نسخہ تیار ہے. یہی کچھ ہے. دساواں آندھی دفعہ وہ کیسے نا وہاں کے حضرت صاحب پہو ککڑ نہیں پکڑی دی پئی تھے ہونے 3 جوان لگے پین ککڑ نہیں پکڑی دی پئی. روٹی کریں دے سے ایویں کہنا ویسو روٹی کھاتے ویسو، اور پتہ نہیں ککڑ پکڑی سی روٹی کھا سو. ایک پاؤ مصری، 1 چھٹانک میٹھا سوڈا اور 1 تولا، 2 تولے 20 گرام 7 پودینہ. مصری پیس لیں، سوڈا پیسا ہوا ہے. طریقہ بتاؤں، اس طریقے کے مطابق بنائیے گا، اس میں احتیاط ہے. مصری بالکل پیس لیں، باریک پیس لیں، سوڈا میٹھا اس میں ڈالیں، 7 پودینہ اس میں ڈالیں، خوب اس کو گھمائیں، رگڑیں 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 رگڑیں. یہ 7 پودینہ اسی میں بالکل یکجان ہو جائے گا. اس کو کسی شیشے کے برتن میں ڈال کے رکھیں، نمی سے جم جاتا ہے. زیادہ نہ بنائیں، تھوڑا تھوڑا بنائیں، اور خاص طور پہ ساون بدرا دے موسم، نمی والے موسم یہ جم جاتا ہے. اس کے اندر گیلا چمچ وغیرہ نہ جائے. آدھا چمچ سے 1 چمچ کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے 2 بار 4 بار 5 بار، اور بچوں کو چٹکی چٹکی دیں. اتنی اس کی تاثیر ہے. میرا گمان ہے کہ 2006 7 8 کے رسالے میں پتہ نہیں کس ابکری میں یہ میں نے تفصیل سے چھاپا تھا، اور اس کو وضاحت سے چھاپا.
اور آج اس کو کوئی 15 سال تقریباً لوگ اتنا اس کو بنا رہے، اتنا استعمال کر رہے، اتنا فائدہ ہو رہا، گمان سے بالا تر ہے۔ یہ بہت بڑا ٹوٹکا ہے، زبردست ٹوٹکا ہے۔ میں ابھی ترکی میں تھا تو وہاں لوگوں کو میں نے جمع کیا، اعلان کر دیا، پوسٹ ڈال دی، بہت دنیا آئی، بہت بڑا ہوٹل تھا، ہوٹل کے کمرے ختم ہو گئے، لوگوں نے دوسری ہوٹلوں میں جگہ لی۔ ایک حال تھا، ابھی 18 اپریل کو میں نے ترکی کا پھر اجتماع رکھا ہے انشاءاللہ۔ تو وہاں ایک صاحب نے بمبے سے آئے، وہ کہتے جی پاکستان میں آنا ہمارے لیے مشکل ہے، کوئی ویزے کے مسائل ہیں، تو وہاں ترکی میں آئے، استنبول میں۔ وہ کہنے لگے ہماری ایک بچی تھی، اور یہ میرا ٹیلی فوننگ پروگرام میں بھی یہ کال پڑی ہوئی ہے، نیٹ پہ آپ سن لیجئے گا۔ اتنا علاج کیا، آخرکار انہوں نے کہا ایک ٹیکہ ہوگا 16 کروڑ کا، کتنا وہ لگے گا، بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، جان 16 کروڑ کا ٹیکہ بھی لگوایا تو بچی ٹھیک نہ ہوئی۔ پھر وہ رابطہ کرتے کرتے میں ٹیلی فوننگ پروگرام میں کبھی کبھی کالیں سن لیتا ہوں، تو میں نے اس میں سنا، تو میں نے 2 چیزیں بتائیں، صرف وہ چیزیں بھی آپ کو دیتا ہوں، اور بہت آسان چیزیں 2۔ غزوہ خندق میں ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، بڑی بڑی روایات میں یہ تذکرہ آیا ہے، اللہ کی حبیب جب پیٹ پہ پتھر، ہر طرف خوف، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا حامیم لا ینصارون پڑھو، اور یہ قاتلانہ حملے کے لیے، دشمن کے لیے، اور بہت اس کے فائدے ہیں، اور لا علاج کینسر، لا علاج بیماریوں کے لیے اخیر ہے۔ ایک تو میں نے انہیں کہا حامیم لا ینصارون، سارا گھر پڑھے، دن رات پڑھے، وضو بے وضو پڑھے، بہت پڑھے۔ حامیم لا ینصارون قرآن میں بھی ہے، جدا جدا ہے، حدیث میں اکٹھا ہے، حامیم لا ینصارون، بہت پڑھے، بہت پڑھے، بہت پڑھے۔ اور ایک ٹوٹکا بتایا، تخم بلنگو، جسے تخم ملنگا کہتے ہیں، 1 پاؤ، ہلدی 1 چٹاک، بس ٹوٹکا تیار۔ تخم بلنگو 1 پاؤ صاف کر لیں، ہلدی خود پیسنی ہے بالکل باریک، 1 چٹاک مکس کر کے، بڑے 1 چمچ، کینسر، السر، کوئی دنیا کی تکلیف ہے، چھوٹا چٹکی اس کے مطابق دن میں 3-4 دفعہ ان کو استعمال کرایا۔ ان کے الفاظ ہیں کہ بچی اتنی صحت مند ہو گئی ہے، اگلی سیٹ پہ بیلٹ باندھ کے خود بیٹھتی ہے۔ 16 کروڑ کا ٹیکہ لگایا، اور ایک یہ حامیم لا ینصارون، اور یہ دوسرا ٹوٹکا میں نے ہلدی اور بلنگو کا بتایا۔ ان زندگی کے سفروں میں اپنے آپ کو صحت کی زندگی اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے، ماں باپ کی، بوڑھوں کی، مسلم غیر مسلم سب کی خدمت کریں گے۔ سنو میری بات، ہمارے 2 بھائی ہیں، ایک غیر مسلم ہے، ایک مسلم ہے۔ کیوں؟ جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں۔ کون سے بھائی؟ انسانی۔ اور جو غیر مسلم ہیں وہ ہمارے ایمانی بھائی ہیں۔ ہمارے دل میں نفرت نہ ہو، محبت ہو، درگزر ہو، درگزر ہو، درگزر ہو، محبتوں کو بڑھاتے چلے جائیں۔ یقین جانیے اللہ پاک اس بندے کو عزتوں کے تاج پہناتا ہے، عزتوں اور دولتیں اور خیریں عطا کرتا ہے۔ سب کو برداشت کرنا، سب کو لے کے چلنا، اور امت کے سارے طبقات، سارے مسلک، سارے فرقے، ساری زبانیں، سب کو لے کر چلنا، یہ معاشرے کی، آج کی نہیں، عالم کی ابتدا کی، ہر وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وقت زیادہ ہو گیا، میں تو 7 گھنٹے کی بھی میری ریکارڈنگ پڑی ہے نیٹ پہ، تو باتیں تو آپ کے خلوص کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اگلا سفر ہے، آگے جانا ہے۔ تو اب ایک کام کریں، میں قبولیت کا ایک عمل کراتا ہوں۔ مجھے ایک جوان ملا، مجھے کہنے لگا میں نے جب بھی جو دعا مانگی ہے، جب بھی جو دعا مانگی ہے قبول ہوئی ہے۔ میں کہا بتا کون سی دعا مانگی ہے تو نے قبول ہوئی ہے؟ کون سی؟ لگا آپ نے بتایا تھا۔ میں نے کہا بتا میں کیا بتایا تھا؟ کہنے لگا حدیث میں آتا ہے جو بندہ 27 بار اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات
والمسلمین والمسلمات پڑھے گا، جو مانگے گا ملے گا۔ حتیٰ کہ اس کی روایت میں تو یہاں تک الفاظ ہیں اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنائے گا، یعنی جتنی دعائیں مانگے گا قبول ہوگا۔ اگلی روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اللہ اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دے گا۔ اور بھی بڑے فضائل اور بھی بڑی برکات اس دعا کی ہیں۔ اللہم اغفر لی، پڑھیں میرے ساتھ، ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اب ایسا کریں، اپنے دل میں اپنی مرادیں رکھیں، اپنی آسیں رکھیں، اپنی امیدیں رکھیں، اپنے دل کی چاہتیں رکھیں۔ جو حضرات اس سے پہلے بیعت کا میرے بارے میں کہا کہ بیعت کر لیں، اکثر بیعت نہیں کرتا یا بھول جاتا ہوں۔ مجھے اس دن کہا جی تسبیح خانے میں 3 ہفتے ہو گئے آپ نے بیعت نہیں کی، تو جو پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں گے۔ جو بیعت ہونا چاہتے ہیں میرے ساتھ بیعت کے کلمات پڑھتے جائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ، میں نے عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے پہ۔ یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ 3 تسبیحات تلاوت نماز کا، اپنی جائز ناجائز حلال حرام اس پہ نظر رکھیں، اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو درس سنتا رہتا ہے۔ میں خود بھی یاد دہانی کا محتاج ہوں۔ اپنے مقام پہ نیٹ موبائل کے ذریعے درس سنتے رہیں، جمعرات میں موقع ملے تو تسبیح خانے میں آتے رہیں۔ ابھی 21 نومبر کو حجویری محل میں 1.25 ارب درود پاک کا چلہ ہے۔ 21 نومبر حجویری محل میں 1.25 ارب درود پاک کا چلہ ہے۔ جگہ چھوٹی ہو گئی تھی، تسبیح خانے کے حال ہیں، حالانکہ جو تسبیح خانے کی جو بلڈنگ ہے پہلی، اس کے 123 لیٹرین ہیں، وسعت دی تاکہ مجمع کو سہولت رہے، لیکن جگہ چھوٹی ہو گئی۔ تو پھر اللہ کا نظام 2017-18 سے ہم نے وہاں شیخو پورہ روڈ پہ نئی خانقاہ بنائی حجویری محل کے نام پہ۔ وہ تقریباً 130-35 ایکڑ کی ہے۔ وہاں اس دفعہ بھی، پچھلے دفعہ بھی، ہر سال بھی، تو انشاءاللہ 1.25 ارب درود پاک کا چلہ ہے۔ اس میں شرکت کریں، خود بھی لائیں اور اپنے احباب کو بھی لائیں، کوئی بسوں کی ترتیب بنائیں تو انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی۔ دم کے بارے میں ہے کہ یہ دم کر دیں، اگر آپ کے پاس کوئی چیزیں ہیں وہ لائے ہیں، یا اپنے مسائل مشکلات کا تصور کر کے، اپنی پریشانیوں کا تصور کر کے۔ دم اصل میں اللہ کی نام کی ایک دعا ہوتی ہے اور اس میں اعظم ہوتا ہے، جو بڑوں کی طرف سے مجھے ملا ہے بحیثیت ڈاکیے کے، کوئی پہنچی سرکار نہ دعوے کی آج تک، تو آپ کو میں دم کرتا ہوں، اور یقین والے کو فائدہ ہوتا ہے، یقین والے کو فائدہ ہوتا ہے، یقین والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو سر جھکا کے بیٹھیں گے، اپنے مسائل، اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں، اپنے حالات کی تصور کر کے میں دم کروں گا، اللہ پاک کی رحمت ہوگی۔ صلی اللہ محمد۔